نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لایا تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ 3 چیزوں کے ساتھ آپ نے اس دنیا کی طرف رجوع فرمایا اللہ کے حکم سے. يعلم الكتاب والحکمت ویزکیہم، 3 چیزیں تھیں. کتاب، حکمت کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فقہ اور تزکیہ، یہ 3 چیزیں تھیں جو آپ تشریف، جو 3 چیزیں دی امت کو. آپ کتاب کا علم دیا، فقہ کا علم دیا اور تزکیہ کا علم دیا. تینوں کی حیثیت جو ہے برابر ہے اور تینوں علوم ہیں جو دیے گئے، اور تینوں علوموں کو پھیلایا. تینوں کے ماہرین پیدا کیے گئے اور تینوں کو یہ علم جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، یہ آپ کی جو جماعت تھی اصحاب کرام کی، ان کو دیا. ان سے پھر تینوں علم آگے چلے. حیت بدلتی رہی لیکن بیسکلی علم وہی ہیں سارے. لینے کا طریقہ یا تقسیم کرنے کا طریقہ یا حاصل کرنے کا طریقہ، اسٹوڈنٹ بننے کا طریقہ، یہ تو تبدیل ہوتے آ رہے ہیں. ایسے تو مدرسے تھوڑی تھے، ایسے کوئی چیز تھوڑی ہوتی تھی، لیکن بیسک کی جو چیز ہے وہی ہے، وہی علم ہے. قرآن کا پڑھنا، سیکھنا، تجوید، یہ ساری چیزیں جو ہے علم ہے. کہ ایک سلسلے کے اندر جو ترقی ساری جتنی بھی ہوگی انسان کی، جتنی بھی ترقی ہوں گی، کسی مجاہدے سے نہیں ہوگی، کسی چیز سے نہیں ہوگی، بلکہ کس سے ہوگی؟ اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اسی وجہ سے نقشبندی جو لوگوں پہ سنت کا رنگ بہت جلدی چڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک الحمدللہ بہت بڑی کرامت ہے یہ بھی نقشبندی سلسلے کی، اور سب سے بڑا رنگ ہے یہ صبغۃ اللہ، یہی سب سے بڑا رنگ ہے الحمدللہ سنت کا. تو فرمایا یہ 2 چیزیں ہوں گی اس میں. یہ کس میں بہت جو ترقی کا راستہ ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ اتباع سنت. اور یہ زمانہ کیونکہ ایسے طور پہ چاہے گا. ابھی تو دیکھیں کیسے کہتے فتنوں کے زمانے آئیں گے، عجیب عجیب فتنوں کے زمانے آئیں گے. اور سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا زمانے کے اندر یہ ہوگا دجال تک. سب جگہ جب آپ دجال آئے گا اور امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جوج مجوج نکلیں گے، تو بڑی ہسٹری ان کی. تو ایک ہی چیز کے دشمن ہوں گے. وہ کیا ہوگا کہ وہ نبی ہوں گے سنت سے نفرت کریں گے، سنت کو پسند نہیں کریں گے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تب امام مہدی جب آئیں گے تو وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ کیا حیائے سنت کریں گے. ان کی جماعت کے جتنے لوگ ہوں گے نا وہ سنت والے ہوں گے سارے. یہ سب سے بڑی نشانی آپ دیکھ لیں، سب سے بڑی نشانی کہ اس وقت بالکل وہاں تو کوئی ڈرامہ ختم ہو جائیں گے. امام مہدی جب آ گئے پھر تو یہ نہیں ہوگا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، کوئی بتانے کے لیے تقریریں کرنی پڑیں گی، کوئی دلیلیں دینی پڑیں گی. نہیں یہ جھوٹ بولنا ہے، نہیں بھائی یہ جماعت بڑی صحیح ہے، جماعت صحیح ہے. وہ تو سارا پانی یا دودھ الگ ہو جائے گا. پھر تو امام مہدی کہتے ہیں کہ بس یہ جو سچ ہے ختم. وہ سارے ڈرامے ختم ہو جائیں گے. یہ فلاں جھوٹ بول رہا ہے، نہیں اس سے ہم وہ فلاں. جب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تماشے، ہر آدمی دعویٰ یہی کرتا ہے میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں. تو پھر آپ سامنے ساری باتیں کھل جائیں گی. اور پھر الحمدللہ ایک ہی چیز سچ ہوگی. وہ کون ہوگی؟ اتباع سنت سچ ہوگی. باقی سب ختم ہو جائیں گے معاملات. اور دوسری چیز جو خاصیت یہ دی اس سلسلے کے اندر، مجاہدہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ بچوں کو چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، گھر بیٹھ جاؤ، بس صبح وظیفے کرو، شام کو وظیفے کرو، اور جناب اللہ اپنے کام کاج نہ کرو، دنیا کے ساتھ مت چلو، ترقی مت کرو. اس سلسلے میں یہ کام نہیں ہے. باقی سلسلے میں تو یہ ہوتے تھے مجاہدے، بڑے جنگلوں میں نکل گئے، ادھر جنگل میں نکلے، بیوی بچوں میں ان کے حق ادا کرو، گھر والوں کا حق ادا کرو، معاشرے کا حق ادا کرو، ان کو بھی دیکھو، خود بھی ٹائم لگاؤ. یہ نہیں کہ بھئی ہر وقت جو ہے اور کبھی بھی. یعنی میں خود بتا رہا ہوں، خود میرے حضرت کا مکتوبات میں تحریر ہے، بڑی سختی سے زبانی بھی فرمایا، خط تاخیر کرتے تھے، خبردار یاد رکھنا. مجھ سے کام کیا کرتے ہو؟ میں کہ فلاں میں تو ظاہر ہے سو پڑھتا تھا. میں جاب ہوگی، میری اچھی خاصی جاب تھی. تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے 2 چیزوں خیال رکھنا، جو کرو حلال ہو
اور دوسری چیز کیا ہے کہ کبھی ایسا نہ پیر نہ بننا، ہر سانس جب تک ہو ہاتھ سے کما کر کھانا فرماتے ہیں۔ نقشبندی شیخ کیا ہوتا ہے؟ شیخ انسان ہوتا ہے، نہ جین ہوتا ہے نہ فرشتہ ہوتا ہے، وہ انسان۔ شیخ کیسے بنتا ہے؟ شیخ کیسے بنتا ہے کہ جس طرح خواجہ نقشبند تھے، انہوں نے آگے ٹیچ کیا لوگوں کو، شاگرد بنائے، علم حاصل کیا، انہوں نے حاصل کیا، ان میں سے جس کو انہوں نے شیخ سلیکٹ نہیں کرتا، کس کو اللہ سلیکٹ کرتا ہے، یاد رکھیں اللہ سلیکٹ کرتا ہے، اس میں ان لوگوں کو اللہ نے سلیکٹ کیا کہ آگے جا کے کام کریں، پھر انہوں نے آگے کام کیا، پھر اللہ نے ان میں سے سلیکٹ کیا۔ جیسے یہ گروپ ہے نا ہمارا، اب اس میں سے کون سلیکٹ کرے گا؟ اللہ سلیکٹ کرے گا، سلیکٹ کر کے کدھر لکا کرے گا؟ شیخ کے سینے میں لکا کرے گا کہ اس کو تم اجازت دو کہ جا کے کام کرو، اس کو کہتے ہیں خلاف اجازت دینا۔ تو اتنا فرق پڑ جاتا ہے، جیسے سٹارٹ یہیں سے ہو نا کہ اللہ نے اجازت دیا تو خواہش نہ کرو، تو اسی طرح شیخ مجموعے سے اللہ القا کر دیتا ہے اس پہ۔ اب کوئی کیا تعریف ہے اس کی ہم نہیں جانتے، وہ تو اللہ کے نزدیک یہ نا کیوں پسند کیا جا رہا ہے، کیا اس میں کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، کیا جاننے والا ہے، ہم اس میں کوئی حد نہیں قائم کر سکتے۔ بہت مجاہدہ کرنے والا ہے، بہت قرآن پڑھنے والا ہے، یہ بہت ہمت کرنے والا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کوالٹی پہ کسی انسان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ شیخ کا کام تھا اطلاع دینا، وہ تو اس کے لیے تو جیسے اولاد نہیں ہوتی، بھی ساری اولاد آدمی کے نزدیک تو جیسے آپ میرے 10 بچے ہیں الحمدللہ، تو 10 بچے مجھے پیار ہیں، یہ نہیں بھی 10 ہو گئے تو کیا 10 کیا پیار کرنا، اللہ نزدیک اس آدمی 10 میں سے 10 سے پیار ہوگا، برابر پیار ہوگا۔ ایک کو اگر بخار ہو گیا 10 نمبر والے کو تو وہ ایسی پریشان ہو گیا نمبر 1 کو بخار ہوتا ہے، وہ ان کا کنیکشن ہوتا ہے نا اللہ کا۔ تو ایسی طرح شیخ کے جو مرید ہوتے ہیں ان کو ہر مرید سے پیار ہوتا ہے، چاہے پہلے آنے والا ہو یا بعد میں آنے والا ہو، یاد رکھیں۔ وہ جس طرح بڑے کہتے ہیں بھائی اپنے بچوں کا خیال رکھنا، یہ بھی سننا، میرے حضرت نے یہ مجھے خود فرمایا تھا کہ ایک چیز کا خیال رکھنا کہ تمہارے مرید اللہ تمہیں مرید بھیجے گا، یہ مرید بھی اللہ ہی بھیجتا ہے، بگاتا بھی اللہ ہے، بھیجتا بھی اللہ ہے، کسی کی زبردستی ہے ہی نہیں اس میں، کیونکہ یہ بزنس چل رہا ہے، یہ معاملہ یہ سارا اللہ کے حساب سے چلتا ہے۔ آپ کو مجھے ان کو بٹھائیں گے، اب آپ کیا ہے آپ آتے رہیں گے نہیں، لیکن جب اللہ کو نے جوڑنا ہوگا آپ کے دل میں خود بخود کشش پیدا کر دے گا اس انسان کی طرف۔ جب یہ اللہ نے قرآن میں کہا یا نبی جاکل مومنات، یہ آ رہے ہیں میں بھیجا ہوں تیرے پاس، یعنی 100 آدمی بیٹھنے سن 3 آئیں گے جی۔ آپ اب تو آج کل میں باہر نکل رہا ہوں، کافی جاتا ہوں تو میں تماشے دیکھتا ہوں کہ دیکھو اللہ کی شان کیسی، 50 آدمی بیٹھے ہوں تو 4 خود بخود آ جاتے ہیں، وہ 50 میں اور کوئی نہیں آ رہا۔ تو اس میں ایک کمال یہ دیا ہے شیخ کو کوئی نعرے مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تو قرآن پڑھ کے ان کو سنا دے، جو قرآن ہم نے تجھے دیا ان کو سنا، تو باقی ماننا نہ ماننا تو اس کو چھوڑ دے، اس میں پریشان کیوں ہوتا ہے تو؟ سبحان اللہ، بالکل فکر مند نہ ہو کہ میری بات کیوں نہیں سنتے، کیوں چلے گئے ہیں، کیوں نہیں آتے میرے پاس، ذکر کیوں نہیں کرتے، تیرا سے کام ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہی سلسلہ ہے کہ شیخ کو بتا دیا کہ تجھے سے فکر نہیں ہے، تو اللہ کا نام پہ جا کے تبلیغ کر، جس نے آنا ہوگا خود کھینچتا تیری طرف آ جائے گا، یہ ہمارا کرم ہوگا اس بندے پر۔